السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت اچھی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا عنوان ہے چونٹی اور ٹڈی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں چونٹیوں کا ایک جتھا آباد تھا۔ یہ چونٹیاں محنتی اور مستقل مزاج تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر طرف دھوپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چونٹیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت اپنے مستقبل کی تیاری کا ہے اور انہوں نے دن رات کام شروع کر دیا۔ وہ ہر روز کھیتوں میں جا کر دانے جمع کرتی اور اپنے بلوں میں محفوظ کر لیتی۔ جنگل کے ایک کنارے پر ایک ٹڈی بھی رہتا تھا۔ ٹڈی خوش مزاج اور آزاد منشن تھا اور اس کے دن گانے گاتے اور مستی میں گزرتے تھے۔ جب بھی چونٹیاں کام کرتی نظر آتی، ٹڈی کہکے لگا کر ان کا مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا، کیوں اتنی محنت کر رہی ہو؟ زندگی کا لطف اٹھاؤ، گانا گاؤ، تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے ٹڈی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ وقت محنت کا ہے، جب سردیاں آئیں گی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن ٹڈی نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور کہا، تم سب بہت سنجیدہ ہو، زندگی کا مزہ لو، میں تمہاری طرح فکر مند نہیں ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور موسم بدلنے لگا۔ گرمیوں کا اہتمام ہوا اور سردیاں آ گئیں۔ درختوں کے پتے جھڑنے لگے، کھیت ویران ہونے لگے اور ہر طرف برف باری ہونے لگی۔ چونٹیوں کے پاس ان کے محنت سے جمع کیے ہوئے اناج کے ڈھیر تھے اور وہ سکون سے اپنے بلوں میں رہ رہی تھی۔ دوسری طرف ٹڈی کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی رہنے کی جگہ۔ بھوک سے نڈھال اور کانپتے ہوئے اس نے چونٹی کے دروازے پر دستک دی اور کھانا مانگا۔ چونٹی نے دروازہ کھولا اور ٹڈی کو دیکھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ چونٹی نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محنت کرو اور اپنے لیے خوراک جمع کرو؟ لیکن تم نے میری بات کو مذاق میں اڑایا۔ ٹڈی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، ہاں تم ٹھیک کہتی تھی، میں نے محنت کو اہمیت نہیں دی اور زندگی کا وقت ضائع کر دیا۔ اب میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ چونٹی نے اسے معاف کر دیا اور کچھ کھانا اسے دے دیا، لیکن اسے یہ نصیحت بھی کی کہ زندگی میں ہمیشہ مستقل مزاجی اور محنت کو اپنانا چاہیے۔ تو اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے بچوں کہ زندگی میں مستی اور لطف اپنی جگہ، مگر مستقبل کی تیاری اور محنت کرنا ضروری ہے۔ وقت پر محنت کرنے سے ہی مستقبل میں آسائش اور سکون ملتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ جب تک اگلی کہانی لے کر آتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔